السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ جہاں پر بھی ہوں اللہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو دوستوں چلیں بڑھتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری ہماری ٹیم ممبر آپ کو سنائیں گی، تو چلیں سنتے ہیں اس ہارر سٹوری کو ان کی زبانی۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو میں کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ہمارے ایک ویور کی ہے، تو آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، ہم سب کزنز گھر میں بیٹھے بیٹھے کافی بور ہو چکے تھے۔ ایک دن ہم نے سینسفٹ جانے کا پروگرام بنایا، اپنے پیرنٹس کو بڑی مشکل سے راضی کیا اور کزنز کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ ہم سب کزنز بہت خوش تھے، آج موسم بھی بہت اچھا تھا۔ ہم نے سامان اپنا ہٹ کے اندر رکھا اور باہر موج مستی کے لیے نکل گئے۔ میری چھوٹی کزن ثنا نے کہا آؤ دور تک ایک راؤنڈ لگا کر آتے ہیں۔ ہم سب یوں ہی باتیں کرتے ٹہلتے ہوئے آگے تک چلے گئے۔ موسم بھی کافی خوشگوار تھا اور ہم سب باتیں کرتے ٹہلتے ہوئے ہنسی مذاق کرتے ہوئے کافی دور تک نکل گئے تھے۔ ہم جس سمت چل رہے تھے ہمارے لیفٹ سائڈ پہ کافی پرانے ہٹ بنے ہوئے تھے۔ یہ ہٹ کافی پرانے تھے اور ٹوٹے پھوٹے بھی لگ رہے تھے، شاید کسی زمانے میں طوفان کی زد میں آ چکے تھے۔ ہم سب کزنز کو تجسس ہوا کہ اس کو اندر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کا گیٹ بھی کھلا ہوا تھا۔ ہم لوگ بلا جھجک اس کے اندر چلے گئے۔ میری کزن نے کہا مجھے واش روم جانا ہے، یہ کہہ کر وہ واش روم چلی گئی۔ ابھی اس کو واش روم میں گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اس کی چیخوں کی آواز آئی۔ ہم سب اس کی طرف دوڑے۔ وہ اچانک باہر آئی اور بے تحاشا ڈری ہوئی تھی۔ ہم نے اس سے وجہ پوچھی کہ کیا ہوا، تم اس قدر کیوں چیخ رہی تھی؟ اس نے کہا کہ جیسے ہی میں ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن کے پاس گئی، اس کے شیشے کے اوپر مجھے ایک نہایت ہی خوفناک چہرہ نظر آیا۔ وہ اتنا بھیانک تھا کہ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھیں تھیں اور نہایت ہی لمبا قد تھا۔ ہٹ میں ایک پرانا سا صوفہ رکھا ہوا تھا۔ ہم نے اس کو بڑی مشکل سے اس پر بٹھایا اور اسے سمجھایا کہ ایسی کچھ نہیں ہے، تم خواہ میں ڈر گئی ہو۔ اس کے ہاتھ پیر نہایت ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ہم سب بھی ڈر گئے اس کی حالت دیکھ کر۔ ہم نے کہا چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کری، دروازہ اچانک سے لاک تھا۔ ہم پریشان تھے کہ یہ دروازہ کیسے لاک ہو چکا ہے۔ ہم پریشان ہو گئے تھے اور کافی گھبرا گئے تھے۔ ہم سب کی بہت بری حالت تھی، لیکن ہم سب ایک دوسرے کو سہارا بھی دے رہے تھے کہ پریشان نہیں ہو، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی جس میں لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی۔ ہم کھڑکی سے باہر جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے کہ کوئی نظر آئے تو اسے اپنی مدد کے لیے بلائیں، لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہ ہٹ جو تھا یہ ایک کافی الگ تھلگ مقام پر بنا ہوا تھا اور ہم چلتے ہوئے کافی دور تک آ گئے تھے، اس لیے یہاں پر ہمیں اپنے گھر والے تو دور تک کوئی نظر ہی نہیں آ رہے تھے، جبکہ اور دوسرے جو پکنک پہ آئے ہوئے لوگ تھے وہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے اور لگاتار کھڑکی سے آوازیں لگا رہے تھے کہ شاید کوئی ہماری آواز سن لے اور ہماری مدد کے لیے آ جائے۔ اب شام ہونے لگی تھی اور کمرے میں اندھیرا چھانے لگا تھا۔ شام ہوتے ہی سمندر اور بھی بھیانک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سمندر ڈا بڑھنے لگا تھا۔ کھڑکی میں ہمیں نہایت ہی خوفناک آنکھیں نظر آئیں۔ یہ آنکھیں 4-5 آدمیوں کی تھیں اور نہایت ہی خوفناک تھیں۔ ہم سب چیخ مار کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ اچانک کھڑکی میں سائے نظر آئے۔ وہ سائے اب کھڑکی سے اندر کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ سائے اندر کمرے میں آ کر اب بلون بن چکے تھے اور بلون بن کر چھت پر چپک گئے تھے جا کر، اور ان کی آنکھیں چھت پر عجیب ہی نقشہ پیش کر رہی تھیں۔ وہ کبھی نیچے آتے اور کبھی جا کے چھت پر چپک جاتے۔ بلیک کلر کے بلونی سائے کبھی چھت پر ہوتے اور کبھی نیچے فرش پر ہوتے۔ ہم سب مسلسل چیخیں مار رہے تھے اور ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ ہماری ایک باپی تھیں جو ہمارے ساتھ تھیں، انہوں نے کہا ڈرو نہیں اور جس کو جو آیتیں یاد ہیں وہ پڑھنا شروع کر دے۔ ہم نے دیکھا وہ تمام سائے
جو تھے وہ مل کر ایک لمبا سایہ بن گیا تھا، یعنی کہ ایک جسم بن گیا تھا وہ، اور اس کا سر جو تھا چھت تک جا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ نہایت ہی لمبے تھے، اور اس کی آنکھیں تو بہت ہی خوفناک تھیں، اور اس کا رنگ ایسا تھا جیسے کالا سیاہ۔ ہم اسے دیکھ کے نہایت ہی خوف زدہ تھے، لیکن اب ہم نے قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ یہ واحد حل تھا جو ہمیں یہاں سے نکال سکتا تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ہمیں اپنے ابو نظر آئے سامنے کھڑے ہوئے، اور ان کے پیچھے اپنے بھائی کھڑے نظر آئے۔ ان کے ساتھ کچھ رینجرز کے جوان بھی تھے۔ یہ لوگ ہمیں لے کر وہاں سے نکلے اور ہم سب شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے آئے۔ ابو نے بتایا کہ ہم لوگ کافی دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ جب تم لوگ یہاں سے گئے تو ہم سمجھے شاید گھوم کر راؤنڈ لگا کر تم لوگ واپس آ جاؤ گے، لیکن جب کافی دیر تک تم لوگ نہیں آئے تو ہم پریشان ہوئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اندھیرا ہو گیا تو ہم اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ مجبوراً ہم نے رینجرز کو کال کی اور ان کی مدد سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم اس لیے بچ گئے تھے کہ ہم نے قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی کی برکت سے یہ لوگ ہم تک پہنچے۔ اگر اس ٹائم ہماری مدد نہ پہنچی ہوتی تو وہ طویل قامت والا سایہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ یہ خیال آج بھی جب بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔